السلام علیکم دوستو، آج کی اس بزم میں ہم تنہا آواز کی ایک چھوٹی سی تحریر پیش کریں گے جو کہ خصوصاً پردیسی بھائیوں کے لیے لکھی گئی ہے۔ ملاحظہ فرمائیں۔ عید سے چند روز قبل وہ آسمان کو چھوتی ہوئی عمارتوں پہ تپتی دھوپ میں اپنے کام میں مصروف تھا۔ اچانک سے فون بجتا ہے۔ وہ ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے اپنے انچارج سے تھوڑی مہلت لے کر بات کرتا ہے۔ کبھی بھائی، کبھی بہن، تو کبھی چھوٹے بچے باری باری محبت کا سلام دے کر پیار سے بات کرتے ہیں۔ دل کو تسکین حاصل ہوتی ہے اور تھکاوٹ کی موت ہو جاتی ہے۔ پھر وہ خوشی خوشی سب سے پوچھتا ہے کہ کس کو عید پر کیا چاہیے۔ عید پر ایک لمبی فہرست بنا لی جاتی ہے۔ جیب میں موجود پیسے کم پڑ جاتے ہیں تو ہر خوشی اور محبت میں وقت اور تھکاوٹ کی جھونک اور پیاس کی گرمی کی شدت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے وہ دن رات اپنے کام پر لگ جاتا ہے۔ دن رات وہ اوور ٹائم کر کے وہ سب کی حسرتیں پوری کرنے میں وہ عید کے چند روز پہلے کے دن گزار لیتا ہے۔ پھر چاند رات آن پہنچتی ہے۔ سب اپنی اپنی تیاریوں میں مصروف ہو جاتے ہیں اور یہ بیچارہ تھکاوٹ سے بھرپور بستر پر گر جاتا ہے اور آنکھ کھلتے ہی عید کا سورج سر پہ چڑھا ہوتا ہے۔ دن کے 11 بجتے ہیں تو ابھی تک کسی کی کال نہیں آئی۔ وہ پورا دن انتظار کرتا ہے کہ اب کسی کی کال آتی ہے، کوئی مجھے عید مبارک کہتا ہے، لیکن شام تک کوئی کال نہ آئی۔ اسی غم میں وہ پھر کام پہ لگ جاتا ہے۔ اسی عمارت کی 11ویں منزل پر پھر اچانک سے فون بجتا ہے۔ خوشی سے وہ پاگل ہوا کال کی طرف بھاگتا ہے۔ آواز آتی ہے کہ میں آپ سے ناراض ہوں، میں آپ سے ناراض ہوں، میری عیدی آپ نے نہیں بھیجی، مجھے ابھی عیدی بھیجیں۔ اتنی سی بات کے بعد جلدی سے فون بند ہو جاتا ہے اور اس کے دل پر جیسے کسی نے طوفان ہی گرا دیا ہو۔ وہ آسمان کی طرف دیکھتا ہے، اسے کچھ نظر نہیں آتا۔ وہ ایک لمبی سانس لیتا ہے اور پھر اچانک اس کا پاؤں پھسلتا ہے اور وہ گراؤنڈ فلور پر آ کے گرتا ہے اور اپنی آخری سانسیں لیتے ہوئے کہتا ہے، پردیس کی زندگی یہی ہے، عید سے عیدی تک۔ دوستو، یہ ایک محض چھوٹی سی تحریر ہے، لیکن اس تحریر سے ہمیں سبق بہت بڑا ملتا ہے۔ اس تحریر سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جو لوگ پردیسی ہوتے ہیں، اپنے گھر بار سے دور چلے جاتے ہیں، وہ آپ کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے ہی اپنے وطن سے دور رہتے ہیں، ورنہ کس کا دل کرتا ہے کہ اپنے وطن سے دور رہے، اپنے گھر بار سے دور رہے۔ تو اسی پر میں ایک شعر کہہ کر اس تحریر کا اختتام پذیر کروں گا۔ ہو کے حالات سے مجبور چلے جاتے ہیں، ہو کے حالات سے مجبور چلے جاتے ہیں، بیٹے اپنی ماؤں سے دور چلے جاتے ہیں۔ والسلام، اللہ نگہبان۔